السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، حدثنی جماعۃ من الشیوخ منهم الشیخ صالح العصیمی والإمام والخطيب بالمسجد النبوي عبد المحسن القاسم، ومنهم الشيخ دكتور إبراهيم السيف، وكذلك الشيخ أنيس طاهر حفظهم الله جميعا، كلهم بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت ایک بہترین مجلس میں اور بہترین جگہ پر جو ہے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی رحمت سے اور سکینت سے اور مغفرت سے مالا مال کرے، اور بے شمار درود و سلام ہو اس مجلس کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس عنوان کے متعلق میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث عربی زبان میں یا عربی لغت میں اس کا معنی ہے جدید کے، نیا۔ اب حدیث رسول کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث رسول کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی۔ اگر آپ ان تعلیمات کو دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یقیناً وہاں پر وہ موجود نہیں تھے۔ لیکن جب اصطلاح میں ہم حدیث کے معنی دیکھتے ہیں تو حدیث کا معنی ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفات سواء خلقیہ او خلقیہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہ تمام تر نسبت کیے ہوئے اقوال، افعال، تقریرات یا آپ علیہ السلام کے اوصاف، چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو یا پھر جو صورت کے اندر آپ علیہ السلام کے پائے جاتے تھے، یہ احادیث کہلاتی ہیں۔ رب کائنات نے اس امت پر ایک بڑا احسان کیا، وہ یہ تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن من جملہ طور پر پوری شریعت اس میں داخل ہے، احادیث رسول بھی اس میں داخل ہیں۔ شیخ حماد انصاری کے بیٹے عبد الباری حفظہ اللہ میں اکثر کہتے تھے کہ اس نزلنا الذکر میں جو مراد ہے، اس سے ایک تو قرآن ہے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں احادیث رسول بھی مراد ہیں، اور کہا ساتھ ساتھ احادیث رسول ہی نہیں، اس میں وہ علماء بھی داخل ہیں جنہوں نے ان احادیث کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ اس شریعت کے اندر تحریف کرنے والے آئیں گے، بدلنے والے آئیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اگرچہ پسند نہ بھی کرے، یہ دین جو ہے یہ پھیلتا جائے گا۔ ورنہ ہم اگر اپنے یہاں ماحول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایسا ممکن نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ آپ جیسے پاسبان نوجوان موجود ہیں، لیکن اغلبیت ہم دیکھیں گے یہاں ایسا نہیں ہے کہ حدیث رسول یاد کرنے والوں کی مجلسیں بیٹھتی ہیں باضابطہ طور پر، جو سندوں کے ساتھ احادیث کو یاد کرتے ہیں، راویوں پر ان کا کلام، ان کے جو حدیث کے اصول و ضوابط ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اکثر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے،
لیکن یہ شریعت اس کی ذمہ داری رب نے لی ہے۔ یہاں اپنا ایک ماحول ہے، مساجد کے اندر ہو، جمعہ کا آواز ہو، 1 گھنٹے کا آواز ہو، 1.5 گھنٹے کا آواز ہو، ان تمام کے اندر وہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے شریعت محفوظ ہوگی۔ بہترین واعظ وغیرہ یہ جو ہے صحیح ہے، یہ بھی ایک سبب بنتے ہیں کہیں لوگوں کو ہدایت کا، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جو شرعی اصول ہیں، احادیث کو صحیح اور ضعیف میں تمیز کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن کریم کو تحریف سے بچانا، اس ترنم یا ان تمام تر چیزوں میں نہیں مل سکتا ہے۔ اس کے لیے قواعد ہیں، قوانین ہیں، اور اس کے لیے علماء کرام نے محنت کی ہے، تبھی جا کر شریعت میں ان کا مقام ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اوتوا العلم، اہل العلم، لکل فن رجال، وہ تمام تر چیزیں۔ تو بہرحال حدیث کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہوگی، چاہے وہ آپ علیہ السلام کے فرامین ہو، آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ مثال کے طور پر وہ وب لایا گیا تھا، ایک جانور ہے، زمین پر رینگتا ہے، آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر اس کو رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھایا، کہا میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں اس کو پسند لا اکلہ ولا احرمہ، نہ میں یہ کھاتا ہوں نہ اس کو حرام کرتا ہوں۔ آپ کھا سکتے ہیں، اس کو تقریر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس کو منع نہیں کیا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ لو، جو آپ علیہ السلام نے حج کیا، بال منوائے، احرام باندھا، یہ تمام تر افعال میں آتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تقریر حدیث ہے، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، اخلاقیات۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت چہرہ، جسم کے متعلق جو اصحاب نقل کرتے ہیں وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو حدیث جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین بالاختصار جس کو شریعت اسلامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان پر عمل کرے، ان کو سیکھے، ان کو جانچے، کس عمل میں کیا طریقہ مناسب ہے اور کون سا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ یہ احادیث ہیں۔ احادیث میں چونکہ یہ قرآن کی طرح نہیں ہے، حدیث کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں روات کے اعتبار سے، راویوں کو نقل کرنے کے اعتبار سے۔ یا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جمع غفیر ہے صحابہ کرام کا، سب نے حدیث سنی، ان تمام صحابہ نے اپنے بعد کے طبقہ تابعین تک وہ حدیث پہنچائی، ان تمام طبقہ تابعین نے اتباع تابعین تک پہنچائی، جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ 70 سے زیادہ صحابہ کرام اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، 70 سے زیادہ۔ ان کے آگے شاگرد اسی طریقے سے، یہاں تک یہ حدیث ہمارے زمانے تک پہنچی ہے۔ اس کو علماء کرام نے نام دیا متواتر۔ مراد یہ ہوگا کہ متواتر میں اتنی راویوں کی تعداد ہوگی جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا ناممکن ہے۔ اس کی تصحیح ضعیف کے بارے میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے۔ جس حدیث کو متواتر کہا جائے گا اس کو آنکھیں بند کر کے لینا ہے۔ لیکن دوسری قسم، متواتر کی تعداد بہت کم ہے، اگر ذخیرہ احادیث میں دیکھا جائے متواتر کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے دوسری قسم جو احاد کی ہے، احادیث جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ احکام اکثر جو ہے احادیث، احکام والے جو ہیں وہ احاد سے منقول ہوئے ہیں، اور احاد کہتے ہیں جس میں راویوں کی تعداد گنی چنی ہو، اور اس میں ایک محنت مزید یہ لگتی ہے کہ اس میں راویوں کے بارے میں ان کے ثقہ، ضعیف اور صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے جو ائمہ متقدمین تھے، شروع میں تھے، ان کو اس میں بہت محنت کرنی پڑی، اور سب سے پہلے جس نے اس میں قدم رکھا آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے جو احادیث لکھنے کا جو باضابطہ طور پر انتظام کیا گیا تھا وہ آیا ہے ربیع بن صبی، 150 کے آس پاس ان کی تاریخ وفات ہے، 160 ہجری غالباً۔ ان کے متعلق آیا سب سے پہلے انہوں نے مستقل ایک کتاب میں احادیث کو جمع کیا۔ اس سے پہلے بھی احادیث موجود تھی کتابوں کے اندر۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی نے
غالباً تذکرۃ الحفاظ کے اندر لایا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کوئی حدیث جاننے والا نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابہ میں سے اکثر احادیث نقل کرنے والے، سبب کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے۔ اسی لیے اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اکثر، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کے متعلق ہی غالباً جامع العلم کے اندر آیا ہے کہ ان کے پاس 1000 احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ تھا جس میں 1000 احادیث موجود تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں، احادیث لکھی گئی تھی۔ ایک قول اہل علم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں احادیث لکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ لا تکتب انی فمن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے سے جو آپ نے نقل کیا ہے، جو کچھ میں نے فرمایا ہے، قرآن کے بغیر آپ کے پاس کچھ لکھا نہیں ہونا چاہیے، صرف قرآن۔ ابتدائی اسلام میں لکھنا احادیث منع کیا گیا، وجہ یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث مکس ہو جائے، خلط ملط ہو جائے۔ لیکن ایک وقت آیا صحابہ کرام نے قرآن کو ضبط کر لیا، قرآن اور حدیث میں فرق کرنا سمجھ لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے حکم دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اکتبوا لابی شاہ۔ یہ ایک صحابی تھا، جب اس نے خطبہ سنا نا حجۃ الوداع کا، اس کو بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خطبہ لکھ کر چاہیے تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اکتبوا لابی شاہ، جو میں نے فرمایا یہ اس صحابی کے لیے آپ لکھ کر دیجئے، اس کو لکھ کر دیجئے۔ تو بالاختصار یہ خلاصہ نکلتا ہے صحابہ کرام میں بھی احادیث لکھنے کا رواج تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جیسا بعد کے طبقے میں آیا، کیونکہ صحابہ کے طبقے میں اور عرب میں آج بھی یہ چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہاں پر یاد کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور عربوں میں شروع میں جو یاد کرنے کی صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ قوی تھی۔ وہ ایک مرتبہ کوئی کلام سنتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے، اور پھر جب حدیث ہو جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا مبدر اللہ امرن سمع منا شیئا فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس انسان کو حشاش بشا کرے۔ بعض کہتے ہیں یہ دنیا کے لیے کی بھی ایک خوشخبری ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے حدیث سنی، اس کو یاد کیا، آگے پہنچایا ویسے ہی جیسے سنی تھی، یعنی اس میں چینج نہیں کرنا ہے، بدلنا نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر فضائل ان کے سامنے موجود تھے، صحابہ کرام کے سامنے، انہوں نے احادیث یاد کی، امت تک احادیث پہنچائی۔ لیکن امت تک احادیث پہنچانے میں کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں ایک صحابی ہے صرف کوئی حدیث نقل کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، وہ ہیں عمر بن خطاب۔ ابو الحفص عمر بن خطاب اکیلے ہیں جو یہ حدیث کس سے سنتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی صحابہ جہاں پر لاکھوں کی تعداد تھی، لیکن اس حدیث کو سننے والا صرف ایک صحابی تھا، اس نے یہ حدیث نقل کی۔ اس حدیث کی قسم کو علماء کرام کہتے ہیں آحاد کہتے ہیں۔ آحاد میں بھی اس حدیث کو غریب کہتے ہیں، آحاد میں غریب کہتے ہیں۔ غریب آحاد کی 3 قسمیں ہیں، میں اس کا استعمال کروں گا، مختصر جو مجھے کہا گیا احادیث کا تعارف دینے کے لیے، اور اس کی کچھ اقسام میں ذکر کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے آگے کوئی مقرر سلیبس ہو، اس کے مطابق پڑھانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو آج ہم احادیث کی کچھ اقسام کو پڑھیں گے جنرلی طور پر انشاءاللہ عزیز۔ سب سے پہلے حدیث کی تعریف آپ نے لکھی ہوگی لغتاً الجدید۔ اصطلاحاً اکثر آپ یہ چیز پڑھتے ہوں گے، کوئی بھی لفظ آپ کو جب یا کلمہ اس کی تعریف لکھائی جاتی ہے، پہلے کہا جاتا ہے لغتاً پھر اصطلاح۔ لغتاً سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاں ڈکشنری میں، ہاں، اور کوئی معنی؟ اصل میں لغت سے مراد ہوتا ہے یہ الفاظ، یہ لفظ کس زبان میں ہے؟ عربی لینگویج کا ہے نا۔ عرب ملکوں میں حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟
عرب اس وقت بھی حدیث کے معنی کو کیا مانتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس کو یہ معلوم کرتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے نا اس کا معنی کس چیز میں استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم اصطلاحاً یا شرعاً بولتے ہیں کبھی۔ اصطلاحاً کا مطلب ہوتا ہے اس وقت آپ کون سا فن پڑھ رہے ہیں، حدیث کا فن، تو حدیث کے فن میں حدیث کی تعریف کیا ہوگی؟ ورنہ ممکن ہے کوئی کلمہ اگر آپ اس کو کسی فقہ کے باب میں لیں گے، کسی دوسرے فن میں لیں گے، عقیدے کے فن میں لیں گے، ہو سکتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اس کا معنی وہاں پر اصطلاحی کچھ اور ہوگا۔ لیکن حدیث کے فن میں جب ہم کہتے ہیں حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، وہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفات سواء خلقیہ او خلقیہ۔ انواع الحدیث باعتبار الطرق، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسم، یہی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور شاید آپ نے اس سے پہلے لیا بھی ہوگا لیکن من باب تذکیر آج ہم اس درس میں لے لیں گے۔ طرق طریق کو کہتے ہیں، طریق راستہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم حدیث کے باب میں طریق یا طرق کا کلمہ استعمال کرتے ہیں وہاں پر مراد سند ہوتا ہے۔ طریق کی جمع طرق ہے، مراد اسانید ہیں، مراد اسانید ہیں، یعنی جو ہم تک حدیث پہنچانے والے ہیں ان راویوں کے بارے میں ہیں۔ تو حدیث کی قسمیں اسانید کے اعتبار سے، ایک متواتر ہے۔ متواتر کہتے ہیں ایسی حدیث جس کو بے شمار صحابہ نے نبی سے نقل کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کے شاگرد بھی بہت زیادہ ہوں گے جن کی تعداد مختلف علماء کرام نے، کسی نے کہا کم سے کم 10 ہونے چاہیے، کسی نے کہا کم سے کم 7، کسی نے کہا 20، کسی نے کہا 70، لیکن اصل یہی ہے کہ تعداد اتنی ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہو، ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ متواتر کا معنی ہے اس وقت اگر آپ باہر نکلیں گے وہاں آپ کو جو بھی انسان ملے گا وہ کہے گا اس وقت دھوپ ہے یا موسم اس قسم کا ہے، جس میں شک نہیں ہوتا ہے، ابھی دن ہے، یہ متواتر خبر ہے، اس کا انکار نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن آحاد جو ہے، آحاد میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مشہور جس میں کم سے کم 3 راوی ہوں گے، زیادہ جتنے بھی ہوں۔ سر مشہور ہے، مشہور مشہور سے، شہرت سے۔ ایک ہے عزیز جس میں کم سے کم 2 راوی ہو، اور غریب جس میں کم سے کم 1 ہو، جس میں کم سے کم 1 ہو۔ مشہور، عزیز اور غریب، دیکھیں یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں نا ان کا تعلق جو ہے کہیں پر نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے، نہ یہ تقسیم کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے۔ آخر یہ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام کلام نہیں ہے، وہ عام کلام نہیں ہے۔ ان احادیث کو پڑھنے سے پہلے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ اگر ان ضوابط اور قوانین کو نہیں دیکھا جاتا ہے امت بٹتی ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں ایک بندہ آتا ہے، وہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے، دوسرا یہاں باندھتا ہے، ایک ہے نیچے چھوڑ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کر رہا ہے۔ یہ مین فالٹ ہوتا ہے کہ حدیث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا ہے۔ اگر حدیث کو سمجھا ہوتا یہ مسئلہ آتا ہی نہیں۔ ہم نے خالی حدیث پڑھی، اور حدیث کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس کے کوئی ضوابط ہیں۔ اگر موقع آپ کو ملے کہیں پر یا یہیں پر ان
جو انتظامیہ اس سے آپ بات کریں، ضوابط مہمہ لحسن فہم السنہ ایک کتاب مختصر لکھی گئی ہے، ڈاکٹر انیس طاہر مسجد نبوی کی مدرس ہیں۔ ایسے اصول جن سے ہم احادیث رسول کو سمجھ سکتے ہیں، 8 اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ جب ان اصولوں پر نظر نہیں ہوتی ہے نا، تو ہر ایک انسان حدیث اٹھاتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، لیکن اسی حدیث سے لوگوں کے جو ہے نا لوگ بٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز سکھانے والا ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز اس وقت کتنے قسم کے ہیں؟ بڑی تعداد ہے ان کی، 5-6 قسم کے ایک مسجد میں مل سکتے ہیں آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی وہ بھی جو یہاں ہاتھ باندھتا ہے وہ نہیں کہتے میں نے یہ گیتا میں پڑھا، یہ میں نے کسی دوسرے عیسائی کتاب میں پڑھا، نہیں، یا تو قرآن سے کہتے یا حدیث سے کہتا ہے۔ تو پھر پرابلم کہاں پر ہوتی ہے؟ کوئی ضوابط ایسے اہل علم نے ہمارے لیے نقل کیے جو ضوابط عملی طور پر صحابہ میں موجود تھے، ان کو لیکن تحریراً ہمیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑی۔ وہی ہیں یہ چیزیں، وہی ہیں یہ چیزیں۔ یہ جب ہم اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، اس کی غرض، پڑھانے کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے، ان کا غلط طریقہ نہ کیا جائے، ان کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے۔ اور ہوتا یہی ہے، 2 حدیثیں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بیماریاں آپس میں پھیلتی نہیں ہیں، بیماریاں آپس میں پھیلتی، مثل کورونا وائرس آیا تھا، آپ نہیں کہہ سکتے اس حدیث کے مطابق آپ کہیں گے کوئی بیماری نہیں پھیلتی ہے، میں مریض کے پاس بیٹھ سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فر من المجذوم کفرارک من الاسد، جہاں پر کوڑ کی بیماری ہوگی نا، وہاں سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، اس سے معلوم ہوتا نہیں بیماری دوسرے میں لگتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جمعہ کے دن ایک خطیب حدیث جب گھر میں پڑھے گا، ایک میں ہے کہ بیماری دوسرے کو لگتی، دوسری میں ہے کہ نہیں بیماری لگتی ہے، وہ بیچارہ اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ اس اپنی عقل کے مطابق وہ حدیث آپ تک پہنچاتا ہے۔ یا تو وہ ایک ہی حدیث پڑھ کے آئے گا کیونکہ اس کو تعارض ہے اس دو کے، اور دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں، تو وہ اس تعارض کو جو ظاہری طور پر ٹکرا ہوا ہے اس کو اگر حل نہیں کر سکتا ہے، یا خود ہی گھر میں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہے، حدیثیں دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہ ایک عام سی چیز ہو گئی ہے آج کے دور میں، کون دیکھتا ہے کہ کس نے کہاں پڑھا، کیا اس کا پیچھے کوئی استاد ہے کہ نہیں، یہ فن نہیں دیکھا جاتا ابھی، اور خاص طور سے دینی ماحول میں، دینی ماحول میں، دنیاوی ماحول میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے بچے کو اچھی کوچنگ کرانا چاہے گا نا، وہ کسی ایسے انسان کے پاس نہیں بھیجے گا جس نے گھر میں ہی پڑھا ہوگا، وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس بھیجے گا، نہیں۔ مسئلہ ہے اگر مجھے ڈاکٹر بیٹا بنانا ہے، مجھے ٹریننگ وہاں پر کرانی ہے جہاں پر سینٹر کے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ ماہرین ہوں گے، ٹریننگ دینے والے جو ہوں گے انہیں جتنا، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو جتنا باہر ایک انٹرنیشنل لیول پر کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوگا نا، اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن دین کے مسئلے میں آپ کو یہ نہیں دکھے گا۔ دین کے مسئلے میں آپ زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے بندے کا حلیہ کیا ہے، اس کے اپنے اوصاف کیا ہیں، ماشاءاللہ درس کے دوران انداز اس کا کیا ہے، پڑھا کس کے پاس ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ حالانکہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے کہ علم ایسے شخص سے سیکھا جائے جس کے استاد کا تعارف ہوگا ہی نہیں۔ من کان شیخہ کتابہ فخطئہ اکثر من ثوابہ، بچنا اس چیز سے، جس کا استاد صرف کتاب ہوگی، اس نے کتاب سے پڑھا ہے، کتابوں کو سمجھا ہے، باقی کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں ہے، فخطئہ اکثر من ثوابہ، وہ زیادہ فساد پھیلائے گا، اس کی اصلاح کم ہوگی۔ وقتی طور پر اس کے فائدے نظر آ سکتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ نقصان دہ ہوگا امت کے لیے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو کہا قول ثقیل سے کہا گیا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہم پر نازل کریں گے نا آپ پر، وہ قول ثقیل ہے، بھاری ہے، اس کے لیے محنت چاہیے، مشقت چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل علم میں سے، علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بڑی تعداد ہے جو شادی نہیں کر پائے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں انہوں نے شادی نہیں کی تھی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے اس علم کی ذمہ داری لی تھی، اس سے ان کو کسی بھی پل فرصت نہیں ملتی تھی۔ یہ علم اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ حدیث رسول جب امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے تھے نا، پہلے نیا کپڑا پہنتے تھے، کبھی ٹیک لگا کر وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، پیچھے ڈاکشن، یہ تصور نہیں تھا، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ کیا وہ اس حدیث کے فن میں اس کے پاس اپنی مہارت کیا ہے؟ ان ضوابط کو جب نہیں دیکھا جاتا ہے نا سامعین کرام، ان ضوابط کو، ان اصولوں کو، امت مسلمہ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث دونوں ہیں، جو یہاں ہاتھ باندھتا ہے حدیث میں ہے، میں نے کہا وہ کسی غیر کتاب، غیر مذہب کتاب سے نقل نہیں کرتا ہے جو یہاں باندھتے ہیں، بلکہ چھوڑو اس مسئلے کو، اس سے بڑا مسئلہ اللہ کہاں پر ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ایک بڑی جماعت اہل اسلام والوں کی ایسے پاؤ چکے تھے ہر جگہ موجود ہے، وہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے۔ اس کا مطلب قرآن کے جو ضوابط ہیں سمجھنے کے، وہ ضوابط پڑھنے کے بغیر جس نے قرآن لوگوں کو سمجھایا، اس نے اس عقیدے، جس عقیدے پر صحابہ میں اتفاق تھا، اس عقیدے کو بھی بگاڑ ڈالا۔ کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ بذات ہی موجود ہے، قرآن سے ثابت کیا، وہ کسی باہر کسی ضعیف حدیث یا کہتے کسی دوسری کتاب سے، کسی فقہ نہیں، قرآن سے ثابت کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن اور احادیث کے سمجھنے کے جو ضوابط اور اصول ہیں، اگر ان کے بغیر ایک انسان اس فن میں اترا، وہ صحیح سلامتی سے واپس نہیں آئے گا، کہیں اپنے ایمان کا سودا بھی کر سکتا ہے۔ ضروری ہے اس میں کچھ، وہ کبھی کسی سنت کا انکار کر سکتا ہے، کہے گا پھر آج سے پہلے ہمارے لوگ کیا کرتے تھے، کیا وہ غلط تھے؟ کیا ان کو قرآن سمجھ، کیا امام ابو حنیفہ کو حدیث سمجھ نہیں آئی تھی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آج 2023 میں؟ آپ ہو کون؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ سنت یہ ہے یہ نہیں ہے، حالانکہ اس میں مثالیں ہیں۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہوتا تھا؟ بچہ بھی جانتا ہے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق۔ آپ علیہ السلام نکلے، ابوبکر ساتھ تھا، عمر ساتھ تھا، واپس آئے، ابوبکر عمر ساتھ تھا، ہجرت کی، ابوبکر ساتھ تھا، غزوے پہ، مطلب شاید ہی کوئی پہلو آپ دیکھیں گے آپ علیہ السلام کے سفر میں سے، نکلنے میں سے، پریشانیوں کی زندگی میں، جہاں پر یہ دو جلیل القدر صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے۔ کیا خیال ہے سب سے زیادہ حدیث ابوبکر نقل کرنا چاہیے تھا کہ کوئی اور صحابی؟ ظاہر سے عقل یہ مانتے ہیں نا، لیکن اگر آپ حدیث کی کتابوں کو ٹٹولیں گے تو وہاں تو آپ کو بہت کم حدیثیں ملتے ہیں جو ابوبکر نقل کی۔ بلکہ ابوبکر صدیق مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی بوڑھی سی، کہا ابوبکر صدیق مجھے وراثت میں حصہ کچھ ہے، میں دادی ہوں، جدہ ہوں، مجھے کوئی حصہ ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نہیں پاتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسولہ میں آپ کے لیے کوئی حصہ رکھا گیا ہے، میرے علم میں یہ چیز۔ ایک صحابی اٹھا، کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دیا ہے دادی کو۔ کون سا حصہ؟ چھٹا۔ کہا کیا عجیب بات ہے، میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ یہی ہے سامعین کرام جو میں عزیز طلبہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہی ہے جو آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ کتابوں میں ابوبکر کے پاس لکھ کر نہیں تھا، لیکن عملی طور پر یہ تطبیق موجود تھی۔ مثال ہمارے گھروں میں لکھ کر ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے چائے پئیں گے، 1 بجے کریں گے، نہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن چلے جاؤ کسی ہاسٹل میں، وہاں بورڈ لگا ہے، کیونکہ وہاں الگ الگ قسم کے لوگ آتے ہیں نا، ان کو سمجھانے کے لیے بورڈ لگا ہوتا ہے۔ صحابہ میں اس چیز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ عملی طور پر ان چیزوں کو، ان قواعد پر عمل کرتے تھے، لیکن ہمیں ضرورت پڑی۔ ابوبکر نے کا کوئی گواہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا معنی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے گا نا، اس کی تحقیق کرو کرے۔ عام خبر، جب عام خبر کی تحقیق ہوگی تو کیا حدیث رسول ہوگی اس کی تحقیق کے بغیر لیا جا سکتا ہے؟ اس کی تحقیق لازمی ہو جائے گی۔ جب میرے کلام کی اتنی اہمیت ہے، میں کہتا ہوں میری بات کا بھروسہ نہیں کرنا جب تک تحقیق نہیں کرو گے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوگا، کیا اس کا کلام جو بھی آیا ہم نقل کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی غلطی ہے۔ اسی لیے امام مالک غالباً کہتے ہیں مدینہ کے اندر 20 آدمی ایسے ہم نے دیکھے جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں تھا، جن کی پرہیزگاری میں کوئی شک، لیکن ہمارے استاد کہتے تھے ان سے حدیثیں نہیں لینا۔ وجہ یہ نرم دل انسان ہیں، ان کو جو بھی کہتا ہے کوئی کی حدیث رسول ہے، یہ دیکھتے ہی نہیں کیا وہ صحیح ہے ضعیف ہے، اس کو نقل کرتے ہیں۔ اسی لیے محدثین میں تھوڑی قسم کی شدت ہوتی تھی، وہ سخت ہوتے تھے، کیونکہ ایک لفظ بھی اگر حدیث کا ثابت ہے، اس کو کسی نے انکار کیا، یا ایک لفظ بھی جو ثابت نہیں ہے کسی نے کہا، یہ بڑی وعید ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اس کے اندر یہ معنی ہی نہیں ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، کوئی الفاظ اگر کسی نے معنی بھی رسول اللہ کی نقل کیا جو ثابت نہیں تھا، یہ بڑی وعید ہے۔ اسے صحابہ تحقیق کرتے تھے۔ ابوبکر نے کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں، کہا لاؤ، کہا فلانی، تو ابوبکر صدیق نے اس کو حصہ دیا۔ عمر بن خطاب اپنے گھر میں ہیں، ابو سعید کہتے ہیں، دروازے پر آیا ابو موسیٰ، دستخط دی،
3 مرتبہ، آواز نہیں آئی، واپس چلا گیا۔ عمر نے بعد میں کہا کون آیا تھا؟ کہا ابو موسیٰ آیا تھا۔ کہا کیوں واپس گیا؟ بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہا واپس کیوں گئے؟ کہا میں واپس اس لیے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر ملے جاؤ اندر، نہ ملے واپس جاؤ۔ یہ آداب ہیں، کسی کے پاس مہمان جانا ہو، زیارت کرنے جانا ہو، اجازت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کس حال میں ہوگا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آنا فلانی وقت، لیکن ممکن ہے اسی وقت آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آپ وہاں کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو اس وقت اگر وہ اجازت کے بغیر بے دڑک وہ کہے گا نہیں جی مجھے کہا گیا ہے، یہ آداب میں سے نہیں ہے، آنا ہے اجازت ضروری لینی ہے۔ کہا آپ واپس کیوں گئے؟ کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت کے بعد واپس جانا اگر اجازت نہیں ملی۔ کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، میں نے یہ حدیث نہیں سنی، آپ نے کیسے سنی؟ کہا اس میں آپ کو کوئی گواہ بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا لاؤ اس کو۔ گواہی نے جب گواہ آیا، اس نے گواہی دی، عمر فاروق نے اس حدیث کو لیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ اگر ابو بکر اور عمر سے کوئی حدیث چھوٹ سکتی ہے تو اس کے 100 سال بعد آئے ہوئے کسی امام سے حدیث چھوٹ نہیں سکتی ہے؟ کہیں احتمال ہے، اس میں کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس سے نعوذ باللہ ابو بکر کا مقام کم ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا ایسی بات کہ اس سے وہ صحابی جلیل القدر بن گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی سنت آپ کے سامنے صحیح ثابت بیان کر رہا ہے، اس سے یہ معنی نہیں ہوگا کہ امام ابو حنیفہ سے افضل وہ بن جائے گا۔ ہوئی کلا وحاشا، وہ ایک جلیل القدر امام ہے اس امت کے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے اس کے پاس جو حدیث ہے وہ وہاں نہیں، جب وہاں صحابہ میں اس چیز کا احتمال موجود ہے، بعد والوں کے پاس اس سے زیادہ ممکن ہوگا۔ اسی لیے جب یہ ضوابط پڑھے جاتے ہیں، یہ اصول پڑھے جاتے ہیں، ان اصول کے پڑھنے کے بعد کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس پر ہم عمل کریں۔ یہ مولوی صاحب کہتا ہے اس طریقے چلو، یہ کہتا ہے اس طریقے سے چلو، ہم کس کو مانیں گے؟ یہ وہ انسان کہے گا جس کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے، اور امت کو یہ چیز سکھانے والے دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی یہاں پر جب میں نے سنا 40 نویں جو ہے احادیث ڈاکٹر مبشر احسن وانی المدنی حفظ اللہ پڑھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس قسم کے جلیل القدر عالم کے پاس حدیث پڑھنا یقیناً یہ فخر اور سعادت مندی ہے، ورنہ درس حدیث بہت جگہوں پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن کبار جو اہل علم ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک خبرہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھنا، جو استاد آپ دین سیکھنے کے لیے اختیار کرتے ہیں نا، اس کو دیکھنا اس کے اوپر استاد کون رہے ہیں۔ جس کے جتنے زیادہ استاد ہوں گے وہ اتنا اس فن میں ماہر ہوگا، یہ کلی طور پر اتفاق والی بات ہے۔ جس کے جتنے اساتذہ ہوں گے، اگر یہ ایسی بات نہ ہوتی امام بخاری کو ضرورت ہی نہیں تھی اپنے اس شہر سے باہر جانے کی۔ وہ ایسا انسان تھا، ایک بار حدیث سنتا تھا یاد ہو جاتی تھی، لیکن اس نے اتنے سفر کیے بخارا سے نکل کر جگہ جگہ کیوں پہنچا؟ تاکہ اساتذہ کا وہ شرف حاصل ہو سکے۔ اسی لیے رحلات جو ہے نا، رحلات ایک موضوع ہے، رحلات و اہل العلم یہ ایک موضوع ہے۔ رحل کہتے ہیں سفر کرنا، اپنے ساتھ زاد راہ اٹھا کر سفر کرنا۔ یہ پہلے زمانے میں بہت پایا جاتا تھا۔ اگر سننے میں آتا تھا یہاں مثال کے طور پر اننت ناگ میں کوئی عالم دین ہے، طالب علم اٹھتا تھا، اس کو جتنی بھی پریشانیاں ہو جو بھی ہو، لیکن جاتا تھا کہتا تھا کہ مجھے موت اس سے پہلے نہیں آنی چاہیے تھی، اس عالم کے پاس جو علم ہے وہ میں حاصل نہ کر لوں۔ اس طریقے سے شریعت ہماری آج ہم تک پہنچی ہے، اس طریقے سے نہیں پہنچے جس طریقے کا تصور اس وقت امت میں بیٹھا۔ تو بہرحال یہ تعداد، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کے قسمیں 3 ہیں: مشہور، عزیز اور غریب۔ یہ والی جو ہے نا متواتر، یہ سب کی سب مقبول ہیں، یہ سب کی سب، اس میں کسی بھی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں پہلے معلوم کرے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ والی جو احادیث ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن کی تعداد، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے تھے حفظت 100,000 حدیث من الصحیح، میں نے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد کی ہیں، اور ان کا تعلق ان میں سے ان کے ساتھ بہت کم جو وہاں تھی۔ اور کہتے ہیں وحفظت 100,000 حدیث من الضعیف، میں نے 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد کی ہیں۔ امام بخاری کس زمانے میں تھی؟ 3 صدی کے امام ہیں، 256 ان کی وفات ہے نا، 194 ہجری اس کی ولادت ہے، پیدائش ہے، 196 کچھ کہتے ہیں 194۔ وہ کہتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیثیں کون سی یاد تھی، اور ضعیف کتنی تھی؟
اس کا مطلب جو صحیح ہے، جو حق ہے، اس کی تعداد کم وہاں پر بھی تھی. ضعیف حدیث ہے اس سے ڈبل. امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف حدیث، اس کا مطلب جو ضعیف حدیث ہے جن کی غلط نسبت رسول اللہ کی طرف کی گئی تھی نا، ان کی تعداد اس زمانے سے زیادہ ہے. اور یہ کس زمانے سے ضعیف حدیث شروع ہوئی؟ من گھڑت حدیثیں. یہ زمانہ شروع ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد. ابن سیرین ہے نا تابعین، محمد ابن سیرین، وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد. جب ہم صحابہ میں بیٹھتے تھے نا، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا تھا نا، تو سب حدیث سنتے تھے، عمل کرتے تھے. کوئی نہیں پوچھتا تھا یہ حدیث آپ نے صحیح میں اللہ کے نبی سے سنی ہے کہ نہیں، کون صحابی، کچھ نہیں. لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ، جیسے حضرت عثمان کا قتل شہادت کا وقت ہوا نا، قالوا سموا لنا رجالکم، اس کے بعد کوئی بھی حدیث فوراً نہیں لیتا تھا، کہتے تھا ہمیں بیان کرے حدیث آپ نے کس سے سنی ہے. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، دیکھا جاتا تھا اہل العقیدہ کون ہے. سنت سے مراد، جب آپ متقدمین میں پڑھیں گے نا، سنت سے مراد ہے جو صحیح عقیدے پر تھا. کون ہے؟ فَيُؤْخَذُ حدیث، ان کی حدیث لی جائے گی. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، جو خوارج ہیں، روافظ ہیں، ان کو دیکھا جائے گا، ان کی حدیث چھوڑی جائے گی. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. لوگوں نے جھوٹی حدیثیں لکھنی، نسبت کی کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حدیثیں چلتی گئی، لوگ یاد کرتے گئے، یہاں تک کہ زمانہ آتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. یہ امام ہے جن کی وفات ہے 256 ہجری. اس سے پہلے بہت سارے ائمہ نے حدیثیں لکھی تھیں. ان میں سے عبد الملک بن عبدالعزیز الجریج مکہ کے اندر، سفیان بن سعید الثوری مکہ کے اندر، بصرہ میں کون تھے؟ حماد بن سلمہ، یمن میں معمر بن راشد. یہ سب دوسری صدی کے امام ہیں. یہ حدیثیں لوگوں کو لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. امام مالک دار الہجرہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر معطا لکھی. لیکن جب ان کا زمانہ آیا، امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ آیا، کہتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں پر ہمارے استاد اسحاق بن راہویہ موجود تھے. اسحاق بن راہویہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، راہوی بھی پڑھتے ہیں. راہ جو لغت والے امام ہیں وہ راہوی پڑھتے ہیں، لیکن محدثین پڑھتے ہیں راہویہ. یہ موجود ہے. کہا اسحاق بن راہویہ نے کہا کاش کوئی ایسا انسان اٹھتا، انسان سے مراد تھا وہاں پر طالب علم، حدیثوں کو یاد کرنے. کاش کوئی ایسا انسان اٹھتا جو جتنی حدیثیں ضعیف پھیل چکی ہیں نا، ہر جگہ ضعیف حدیثیں ملتی ہیں ہمیں، کاش کوئی ایسا کھڑا ہوتا جو صحیح اور ضعیف کو تمیز کرتا. ٹھیک ہے، یہ سبب پہلا بنتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں میرے دل میں بات بیٹھ گئی، مجھے کچھ کام کرنا ہے، مجھے کچھ کام، کیونکہ یہ جلیل القدر حفاظ میں سے تھے. بغداد میں جب یہ داخل ہوئے تھے نا، تو بغداد والوں نے سنا تھا ایک امام ایسا آ رہا ہے یہاں پر، کہتے ہیں اس کا حافظہ بہت تیز ہے. دیکھیں آپ اندازہ لگائیے، جب تک ہم اسلاف میں ان کی تاریخ نہیں پڑھیں گے نا، ہمیں اس علم کی قدر، اس علم کو کس سے لینا یہ معلوم ہوگا ہی نہیں. ہم ہر ایک ٹوپی والے، داڑھی والے سے اور درس حدیث کے نام پر درس دینے والے سے حدیثیں لیتے رہیں گے جب تک ہم اسلاف کو نہیں پڑھیں گے. اسی لیے ایک قاعدہ ہے، کل خیر فی اتباع من سلف. خیر چاہتے ہو نا، ہم ادھر کس لیے آئے ہیں؟ بھلائی. خیر چاہتے ہو تو سلف کی پیروی کرنی ہے. وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاءِ مَنْ خَلَف، اور ہر شر، یہ جو آنے والے ہیں نا بعد والے، ان کی جو ایجادات ہیں، ضرورت نہیں ہے مولوی کی. ہمارے پاس ترمذی اردو میں گھر میں موجود ہے، میں ترجمہ دیکھوں گا، شرح موجود ہے، آپ کو شرح کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے کسی مدرسے میں 8 سال لگا کر، کسی جامعہ میں 10 سال لگا کر پھر حدیث پڑھاؤں گا؟ ضرورت ہی نہیں ہے. میں قابل ہوں اور لوگ اس کو موقع دیتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے وادی کے اندر یہاں موقع ملتا ہے، کیونکہ یہاں زیادہ پاورفل جو سٹیج ہے، زیادہ پاورفل جو دین پھیلانے کا ہے وہ ہے خطابت. جس کی زبان اچھی ہے، خطابت اچھا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اجتماع بڑا سا ہوگا. وہاں پر اگر ایک محدث، وہاں پر ایک ڈاکٹر مرشد آسموانی جیسا عالم ایک طرف ہوگا، دوسری طرف ایک مشہور خطیب ہے، اب دیکھیں لوگوں کا رجحان کہاں ہوگا؟ لوگوں کا رجحان دوسری طرف ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اس امت کا مزاج وہ بن چکا ہے. معلوم ہی نہیں کہ شریعت ہماری اسی طریقے سے ہم تک پہنچی ہے. بالکل بھی نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بغداد میں داخل ہوئے لوگوں میں شہرت تھی کہ اتنا بڑا عالم ہے، حافظ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے جب یہ بات ان لوگوں تک پہنچی، انہوں نے کہا ہم اس کا امتحان لیں گے. سچ بھی ہے کہ ایسے مشہور، کبھی کبھار کوئی مشہور ہو جاتا ہے کس سے؟ چھوٹی سی کلپ وائرل ہوئی، مشہور ہو گیا، اچھی سی تقریر ایک جگہ کر دی، مشہور
ہو گیا. کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے. وہ لوگ امتحان لیتے تھے. انہوں نے 10 لڑکے تیار کیے, 10 طالب علم. امام بخاری جب آئے 10 طالب علم تیار تھے. ایک طالب علم اٹھا, اس نے 10 حدیثیں سنائی. کتنی حدیثیں؟ لیکن کیسی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اس کی حدیث ہے, امام بخاری کہتے حدثنا حمیدی, حدثنا حمیدی سے لے کر چلتے 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 عمر تک جاتے ہیں. یہ سند پیش کی دوسرے متن کے ساتھ. حدیث 2 چیزوں پر مشتمل ہے نا, ایک ہے نیچے سے سند, راویوں کے نام, اوپر ہے الفاظ نبی نے کیا فرمایا. جو سند ہے اس کو چینج کیا, دوسرا متن لگایا. انہوں نے امتحان لینا تھا. 10 حدیثیں الٹی کی. 10 حدیثیں ایک طالب علم نے سنائی, سند کچھ اور متن کچھ اور. تمام 10 طالب علم نے 10 حدیثیں سنائی. ٹوٹل کتنی بنیں گی؟ 100 احادیث. 100 احادیث جب انہوں نے سنائی, امام بخاری کہتا ہے ہر حدیث میں لا ادری لا ادری لا ادری, میں جانتا. جب انہوں نے ختم کی, امام بخاری نے کہا رہا پہلا طالب علم. جب اس نے پہلی حدیث پڑھی تھی, اصل میں اس سند کے ساتھ وہ متن موجود, اس سند کے ساتھ وہ متن موجود تھا. برابر 100 حدیثوں کی تصحیح کی. ان لوگوں نے اس کے جو حفظ کا وہ جو مقام تھا اس کا اعتراف کیا. کن لوگوں نے؟ محدثین نے, علماء کرام نے. عالم کون ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے درس حدیث دے گا؟ یہ کون طے کرے گا؟ عوام کی ڈیمانڈ نہیں. عوام کس کی زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ علماء کہیں گے. اسی لیے پہلے دور میں دیکھا جاتا تھا کس عالم کو کس کی توصیہ ہے, کس کا تزکیہ ہے. اگر اس وقت یہاں کے کسی کبار جو علماء ہیں نا کشمیر کے, اگر ان میں سے کوئی کہتا ہے اس طالب علم کے لیے کہ یہ بہترین دائی ہے, اگر اس کو عوام بالکل قبول نہیں کرتے, یہ مشہور یہ کامیاب دائی ہے, یہ کامیاب ضروری نہیں لوگ اس کو کیا قبول کریں. لوگوں کی تعداد, اکثریت کس کے پیچھے, یہ معیار کہیں رہا ہی نہیں اس فن میں, اس میں ہے. اسی لیے علماء کرام کی توصیہ تزکیہ وغیرہ ہوا کرتی تھی. تو بہرحال 1 لاکھ صحیح حدیث سے 2 لاکھ ضعیف حدیثیں آتی. معلوم یہ ہوا کہ ضعیف حدیثوں کی تعداد اس زمانے سے ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ معلوم نہیں کہ کیا حدیث ثابت بھی ہے یا نہیں. یہ اہم سوال ہے. جب یہ سوال ہمیں سمجھ آ جاتا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے صحیح اور ضعیف کا, تو اس کے بعد جو ہے انسان اختلافات اور انتشارات سے جو ہے وہ باہر نکل سکتا ہے. اور بہت سارے اپنے جو ہمیں مسائل ہیں ان کا حل کن کے اندر موجود ہے, وہ ہے اصول اور وہ ضوابط جن کے ذریعے سے احادیث سمجھی جاتی ہیں. تو میرا وقت جا رہا ہے, ممکن ہے آپ کا کوئی دوسرا استاد ہوگا, تو میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں. مجھے 40 منٹ کا وقت دیا گیا تھا. تو بہرحال اگر مزید آگے موقع یا فرصت ملے اور گفتگو ہوگی تو میں اپنا درس یہیں پر ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.